السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ اردو ادب کا سیشن ہے. اردو کاروان اردو کی کتاب کھولی ہے. آج ہم سبق عید کا تحفہ پڑھ رہے تھے. اس کو ہم آج مکمل کریں گے. اس سبق میں کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ تھا، سب روزے رکھ رہے تھے. بلال بھی کبھی دل چاہتا تھا کہ وہ روزے رکھے، مگر سب گھر والوں سے کہتے تھے کہ تم چھوٹے ہو، بڑے ہو جاؤ گے تو پھر روزہ رکھنا. گھر میں عید کی تیاریاں ہو رہی تھی اور اب بلال کی امی نے اس کے لیے 2 کرتا شلوار کے سوٹ جوڑے اور ابو ایک سلی سلائی پتلون اور قمیص بازار سے لے آئے تھے. اور بلال اپنے دوستوں کے لیے عید کارڈ بنا لیے تھے، جو اس کو یہ ہنر اس کی ثانی صاحبہ نے سکھایا تھا. بلال کی امی نے اس کو دو جوڑے جوتے، رومال وغیرہ سب دلوا دیے تھے. اس کی عید کی پوری تیاری تھی. عید سے ایک دن پہلے کلثوم خالہ جو ان کے گھر کام کرتی تھیں، وہ آئیں اپنے بیٹے کے ساتھ. وہ اپنے بیٹے کو اس لیے لائی تھی کہ آج کام زیادہ تھا، انہیں پورے گھر کی صفائی کرنی تھی اور ان کا بیٹا سلیم ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا. بلال کا دل چاہا کہ وہ کرکٹ کھیلے تو وہ کس کے ساتھ کھیلتا. اس کو سلیم کا خیال آیا تو اس نے خالہ کلثوم سے اجازت لے کر سلیم کے ساتھ کرکٹ کھیل لیا. کھیلنے کے بعد وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تو بلال نے باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کیا تمہاری عید کی تیاری ہو گئی؟ تو سلیم نے بولا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کپڑے جوتے آ گئے ہیں. سلیم کی آنکھوں میں سن کر آنسو آ گئے. اس نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کہا عید کی تیاری بس، عید پر نئے کپڑے اور جوتے ہم نہیں لے سکتے. پھر اس نے بتایا کہ ابو زندہ تھے تو سب کچھ، اور یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. اب ہم اس کے آگے سے کہانی پڑھیں گے. شام ہوتے ہی چاند نظر آ گیا. ہر فرد خوش تھا. بلال نے بھی سب کو چاند مبارک کہا. کلثوم خالہ جب جانے لگیں تو اس نے سلیم کو ایک ڈبہ دیتے ہوئے کہا سلیم یہ میری طرف سے تمہارے لیے عید کا تحفہ ہے. شام ہوئی، چاند نظر آیا. سب بہت خوش ہوئے کیونکہ اگلے دن عید تھی. بلال نے بھی سب کو عید مبارک کہا. جب خالہ کلثوم جب کام کر کے جانے لگیں تو بلال نے سلیم کو ایک ڈبہ دیا اور کہا کہ سلیم سے کہا کہ میری طرف سے تمہارے لیے عید کا تحفہ ہے. سلیم نے کہا مگر بلال بھائی. بلال نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا. سلیم نے اس کو کہا بلال بھائی. تو بلال نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کیا کہا؟ یہ ایک دوست کے لیے دوسری دوست کی طرف سے عید کا تحفہ ہے. بلال کے امی ابو نے بھی سلیم کو عیدی دی. روزوں کی رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اس میں کیا ملتی؟ عیدی ملتی ہے نا. تو بلال کے امی ابو نے بھی سلیم کو عیدی دی. وہ عید کا تحفہ لے کر خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا. ظاہر سی بات ہے اس کو ماشاءاللہ عیدی بھی ملی، اس کو تحفہ بھی ملا تو وہ بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا. ابو اور امی نے کہا بھائی ہمیں بھی تو بتاؤ تم نے اپنے نئے دوست کو کیا تحفہ دیا. پھر اس کے امی ابو نے اس سے پوچھا بھائی ہمیں تو بتاؤ تم نے اپنے نئے دوست کو کیا تحفہ دیا. بلال نے کہا اپنا ایک کپڑوں اور جوتوں کا جوڑا اور عید کارڈ. یہ مجھے یہ تحفہ دے کر عید کی سچی خوشی محسوس ہو رہی ہے. بلال نے کہا اس کا ایک کپڑوں کا جوڑا اور جوتے اور عید کارڈ اس نے اس کی امی نے 2 کپڑے سلوائے تھے تو اس نے اس میں سے ایک جوڑا اور جوتے بھی دلوائے تھے تو اس میں سے ایک پیئر جوتوں کا اور عید کارڈ جو اس کو اس کی ٹیچر نے بنانا سکھائے تھے وہ اس نے اس کو تحفہ دیا. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ تحفہ دے کر سچی خوشی یعنی کہ دل سے انٹرنلی جو خوشی ہوتی ہے وہ محسوس ہو رہے ہیں. امی اور ابو نے بلال کو پیار کیا اور اب وہ بھی سچی خوشی محسوس کر رہے تھے. ظاہر سی بات ہے امی ابو نے یہ سن کے بلال کو پیار کیا، وہ بھی بہت خوش ہوئے اور وہ بھی ایک سچی خوشی محسوس کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اب ہم صفحہ نمبر 9 پر آ جائیے اور صفحہ نمبر 8 پر آ جائیے. یہاں پہ ہمارے پاس سرگرمی آ جاتی ہے. یہاں پہ ہمارے پاس سوالوں کے جواب ہیں جو ہم ابھی کلاس میں کریں گے. صفحہ نمبر 109 جو پورا صفحہ یہاں سے لے کے یہاں تک پورا آپ کا ہوم ورک ہے. یہاں پہ ایک سوال ہے آپ نے اس کہانی سے کیا بات سیکھی لکھی ہے. یہ آپ خود لکھیں گے، بے شک ایک لفظ ہے کہ آپ نے کیا سیکھا، آپ کو کیا آپ نے سیکھا اس کہانی سے. ٹھیک ہے، ان الفاظ کے جملے بنائیے. تحفہ، خوشی، تیاری، دوست، یہ 4 الفاظ ہیں. اس کے آپ نے جملے ادھر ہی کتاب میں بنانے. ٹھیک ہے، تحفہ، خوشی، تیاری، دوست، یہ چاروں الفاظ کے آپ نے کیا کرنا ہے ادھر جملے بنانے. ٹھیک ہے، اس کہانی کا کوئی اور مناسب عنوان لکھیں. عنوان مطلب ٹاپک، کوئی بھی اچھا کہانی کا عنوان یا ٹائٹل جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں وہ آپ لکھیے. کوئی اور بھی، جیسے انہوں نے تو دیا ہے، ہمیں کیا دیا ہے انہوں نے؟ عید کا تحفہ. اب آپ لوگ کوئی اور اس کو سوچ کے یہاں پر آپ لکھیں گے. یہ پورا کام اسی کتاب میں کرنا ہے. ٹھیک ہے،
اب ہم صفحہ نمبر 108 پر آ جاتے ہیں. یہاں سوال دیے ہوئے جوابیہ، آپ نے جواب یہیں پہ لکھنے ہیں، کاپی میں نہیں کرنا ہے، کتاب میں ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 1 ہے بلال روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا تھا. اب ہمارے پاس جگہ کام ہے، ایک ہی لائن ہے، ہم یہ تو نہیں لکھیں گے بلال روزہ اس لیے نہیں رکھ سکتا تھا، تو ہم نے خالی ایک لفظ ایک جملے میں لکھ دیا کیونکہ وہ چھوٹا تھا. بلال روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا تھا؟ کیونکہ وہ چھوٹا تھا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 ہے بلال کو کون سا ہنر آتا تھا. بلال کو کون سا ہنر آتا تھا؟ بلال کو عید کارڈ بنانا آتا تھا یا آتے تھے، جو آپ کو اچھا لگے. عید کارڈ بنانا آتا تھا یا آتے تھے. اگر آپ لکھنا چاہیں بلال کو عید کارڈ بنانا آتے تھے لکھ لیجیے. اگر آپ لکھنا چاہیں بلال کو عید کارڈ بنانا آتا تھا لکھ لیجیے. دونوں صحیح ہیں. یہ ہنر اس کو کس نے سکھایا تھا؟ اس نے کس سے سیکھا تھا؟ انفیکٹ سوال نمبر 3 ہے یہ ہنر اس نے کس سے سیکھا تھا. اس کا جواب یہ ہے یہ ہنر اس نے استانی صاحبہ سے سیکھا تھا. استانی کسے کہتے ہیں؟ ٹیچر کو کہتے ہیں. تو اس نے کس سے سیکھا تھا؟ اپنی ٹیچر سے سیکھا تھا. ٹھیک ہے. سلیم کون تھا؟ سوال نمبر 4 ہے سلیم کون تھا. سلیم کلثوم خالہ کا بیٹا تھا. سلیم کون تھا؟ سلیم کلثوم خالہ کا بیٹا تھا. سوال نمبر 5 ہے بلال نے سلیم کو کیا تحفہ دیا. بلال نے سلیم کو کیا تحفہ دیا؟ ایک کپڑوں اور ایک جوتوں کا جوڑا اور عید کارڈ دیا تھا. ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں بلال نے سلیم کو ایک کپڑوں اور ایک جوتوں کا جوڑا اور عید کارڈ دیا تھا. ہم نے اس کو شارٹ کر کے لکھ دیا ایک کپڑوں اور ایک جوتوں کا جوڑا اور عید کارڈ دیا تھا. ٹھیک ہے. یہ جوابات ہیں، یہ آپ لوگ لکھ لیجئے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کے آگے کا کام کریں گے. اللہ حافظ.